ہدہد ایک پرندہ ایک موقع پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غائب تھا۔ جب واپس آیا تو اس نے اپنی عدم موجودگی کا سبب بیان کیا کہ وہ ملک سبا گیا ہوا تھا۔ اس نے وہاں کے لوگوں کے حالات بیان کیے کہ وہ سورج کے پجاری ہیں اور ان کی ملکہ بلقیس کے پاس ایک عظیم الشان تخت ہے۔ تخت کی لمبائی 80 گز، اس کی موٹائی 30 گز اور اس کی چوڑائی 40 گز تھی، جس پہ 700 کرسیاں لگی ہوئی تھیں جو ہیرے جواہرات سے مزین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی سجائی جانچنے کے لیے ملکہ بلقیس کو اپنی اطاعت قبول کرنے کے متعلق ایک خط لکھا۔ ملکہ نے وزیروں سے مشاورت کے بعد آپ علیہ السلام کو بہت سے تحائف بھیجے تاکہ معلوم ہو کہ آپ علیہ السلام بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کی صداقت پہ دلیل دکھانے کے لیے ملکہ کا تخت اس کی آمد سے پہلے منگوانے کا ارادہ کیا۔ خود ملکہ کی اپنی ذہانت کا امتحان بھی مقصود تھا کہ اپنے تخت کو کچھ تبدیلی کے بعد بھی وہ پہچانتی ہے یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوا کر اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کروا دی تھیں۔ بہرحال تخت منگوانے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریو، تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ یہ سن کر ایک طاقتور جن بولا کہ میں وہ تخت آپ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑا ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ میں بڑی قوت والا ہوں اور دیانتدار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ اس پر آپ علیہ السلام کے ایک وزیر آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جو کتاب کا علم جانتے تھے۔ سادے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اللہ کے ولی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں اسے آپ کی برگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ پھر یوں ہی ہوا، انہوں نے اسم اعظم کی برکت سے اس تخت کو چند لمحوں میں دربار میں پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی برگاہ میں کلمات شکر ادا کیے، لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے اس لیے کیا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کی کرامات حق ہیں۔ اولیاء کرام کی کرامات عقلی طور پہ بھی ممکن ہیں اور نقلی دلائل سے بھی ثابت ہیں۔ عقلی طور پہ ممکن اس لیے ہیں کہ ولی کی کرامت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کرامات سے متعلق قوانین قدرت کی تفصیل سے واقف نہیں، لیکن ہماری عدم واقفیت کسی ممکن و موجود شے کو ناممکن و غیر موجود نہیں کر سکتی۔ ملکہ بلقیس اپنا تخت اور حضرت سلیمان سے آشنائی کے بعد ان پہ ایمان لے آئی۔